سر قاسم سلیمانی ایرانی نیشنل گارڈ کے سربراہ، ان کو ایک میزائل حملے میں امریکہ کی طرف سے ہلاک کیا گیا. ان کی ہلاکت کے بعد ایران نے دھمکی دے دی. تھرڈ ورلڈ وار کہا جا رہا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار کے دہانے پہ آ چکے ہیں. پاکستان اس وقت آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ چونکہ میں یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ کے پاس پہلے بھی اس طرح کی بریکنگ اسٹوریز رہی ہیں. آپ نے اس سال کی سب سے بڑی ایک طرح سے سمجھتے ہیں کہ بریکنگ اسٹوری آپ نے دی کوالالمپور سمٹ کے حوالے سے. پاکستان نے کنفرم کر دیا تھا کہ اس میں شریک کریں گے، لیکن نومبر کے اینڈ میں آپ نے یہ اسٹوری بریک کی تھی کہ پاکستان کے اوپر بہت شدید پریشر اور پاکستان کوالالمپور سمٹ میں نہیں جائے گا، جبکہ وہ دسمبر میں جا کے وہ معاملات تھے. یہ اسٹوری آپ کی ایک بریکنگ تھی. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کیا ڈیسیجن لے سکتا ہے اور کتنا پریشر ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں اکبر صاحب، پریشر تو پاکستان کے پاس بہت ہوگا. جن چند ملکوں کے ساتھ سیکرٹری پمپیو نے بات کی ان میں پاکستان بھی ایک ہے. انہوں نے افغانستان کے صدر اشرف غنی سے بھی بات کی ہے، فرانس بھی بات کی ہے، انہوں نے چائنا بھی بات کی، پھر انہوں نے جرمنی بھی بات کی، اور کچھ اور جگہوں پر بھی انہوں نے بات کی. تو وہاں پر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے بھی بات کی ہے. تو پریشر تو ہے، اور مدد کے لیے بھی کہے گا کہ ہمیں مدد کریں. اور لیکن مجھے جو امیڈیٹلی کوئی ایسا خطرہ نظر نہیں آ رہا کہ جنگ شروع ہو جائے. اب دیکھیں کہ 23 کے قریب انہوں نے پوائنٹس جو ہیں وہ ایکسپلور کیے ہیں ایران نے، مطلب ان کی نشاندہی کی ہے اور ان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنے کے لیے چنا ہے. لیکن وہ ڈفرینٹ جگہوں پر ہیں. اور اسی طرح سے امریکہ نے بھی آگے سے رپلائی کیا کہ ہم بھی آپ کے 52 پوائنٹس ایسے ہیں جن کو ہٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے بات ہے. اور دوسری طرف جو فارن آفس کی طرف سے بھی رسپانس آ گیا تھا سیٹرڈے کو، تو وہ بڑا نپا تلا تھا، لیکن اس میں ہم نے ایران کی حمایت کی ہے. وہ اس طرح سے حمایت کی ہے کہ ہم نے یو این چارٹر کے مطابق کسی بھی اسٹیٹ کی سوورینٹی کی وائلیشن نہ کرنے کی بات کی ہے. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی ملک کی سوورینٹی جو ہے وہ وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے ایران کی ایک طرح سے حمایت کی ہے، چونکہ جو امریکہ کی جانب سے کیا گیا دیٹ واز سمپلی آپریشن. تو وہ تو اگریشن کی ایک بہت بڑی مثال ہے. تو وہ ہم نے اس کو ایک طرح سے ہم نے اس کو حذف تنقید بنایا ہے. دو ہم نے کنڈمنیشن نہیں کی، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے امریکہ. دوسرا ہمارا لائے ہے 47 سے آن ورڈ آج تک ہمارا لائے بھی ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں، اور پھر ہم نے 2 جنگیں بھی اس کے ساتھ مل کر لڑی ہیں، تو اس کو بھی شکست دی. اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی وہ بھی اس کے. تو یہ اس طرح سے ہے. اور پاکستان پر پریشر آئے گا، لیکن آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی آج آ گیا ہوا ہے کہ ہم کسی قسم کی کارروائی میں یا ادروائز کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور ہماری سرٹنلی ہمارا بنتا بھی نہیں ہے کسی بھی طرح سے. جو امریکہ کو ہم سے مدد چاہیے ہوگی وہ وہی ہے جو ان کو افغانستان میں ہم سے چاہیے تھی، کہ ہمیں کچھ 950 کے قریب لمبی سرحد ہے ہماری ایران کے ساتھ. تو اس میں ہم سے وہ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ ہوتی بھی ہے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ جنگ ہوگی، چونکہ ایرانیوں کے پاس بڑے سارے آپشنز ہیں جو وہ وہاں اس کو ہٹ کر سکتا ہے. امریکہ کو بڑی ساری پنچنگ پلیسز ہیں، وہ بہت ایکسپینڈڈ سلسلہ ہے جہاں پہ وہ امریکہ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. فار ایگزامپل کنیا میں ایک امریکی بیس پر حملہ ہوا ہے آج، تو اس میں بھی کچھ مرنے کی اطلاعات ہیں. بغداد کے حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بغداد میں بھی ہاں. تو اب دیکھیں نا، اب عراقی وزیر اعظم نے بھی یہ کہہ دیا کہ فورن ٹروپس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے لیے پرکشنز اس طرح سے بھی آ رہے ہیں کہ جو سنی لیڈر ہے وہاں پہ عراق کا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو فورن ٹروپس ہیں یا جو بیرونی فورسز ہیں ان کو اس ملک سے نکالنا چاہیے. تو یہ سارے ہیں. اور کسی بھی صورت پاکستان جو ہے وہ فریق نہیں بنے گا. افغانستان کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا، لیکن افغانستان کا تو بہت سارے ایک تو یہ کہ ہم پہلے بھی
امریکہ کے ساتھ مل کر وہ جنگ لڑ چکے تھے. دوسرا وہ ہمارا ایشو بھی تھا, بارڈر بھی ہے, 2400 کلومیٹر سے لمبا بارڈر ہے. تیسرا یہ تھا کہ وہی لوگ ڈیسٹیبلائز کر رہے تھے جو یہاں پر بھی آتے تھے, جن کی نماز گاہیں یہاں پر بھی قبائلی علاقوں میں بھی تھیں, وہاں افغانستان میں بھی تھیں. تو یہ بھی ایک اور بھی وجہ یہ تھی کہ افغانستان ایک کمزور ملک تھا. ایک اور بھی وجہ تھی کہ ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے ہمیں افغانستان میں اپنا کنٹرول چاہیے تھا. تو یہ اس طرح کی بڑی ساری بہت ڈفرینٹ ہے. ایران تو بڑا طاقتور ملک ہے, اور وہ تو پوری دنیا میں مسلم ریزسٹنس کی علامت سمجھا جاتا ہے. سر اگر اس میں سعودیہ یا یو اے کی طرف سے, چونکہ ہم فائنینشیل ان کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, تیل کے لیے بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, تو اگر سعودیہ یا یو اے کی طرف سے ہم پر کوئی پریشر آتا ہے اس میں شامل ہونے کے لیے, تو پاکستان آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنے یہ جو غیر جانبدارانہ موقف ہے اس پر قائم رہ پائے گا؟ ہاں, وہ دیکھیں سعودی عربیہ کی طرف سے پہلے بھی ہم پر پریشر آتا رہا ہے. میں اس پہ کافی سارے پروگرامز بھی کر چکا ہوں. اب دیکھیں کہ سمٹ والے ایشو میں بھی ایک طرح سے بہت بڑا جو سعودی کنسرن تھا وہ یہ بھی تھا کہ حسن روحانی وہاں جا رہے ہیں, حسن روحانی وہاں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو اس کی بھی اس وجہ سے بھی سعودی عربیہ اگریسو ہو گیا تھا آخری ٹائم میں آ کر. دوسرا یہ ہے کہ پہلے بھی بہت دفعہ جو ہے سعودی عرب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا رہا, مطالبہ کرتا رہا ہے کہ آپ ایران کو زیادہ لفٹ نہ کروائیں اور ہمارے ساتھ چلیں, ہمارے اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہیں ان کا خیال رکھیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سعودی عرب کا ساتھ بھی دیا ہے اور سعودی عرب کا خیال بھی رکھا ہے. ایران کے ساتھ ہماری اس طرح سے بنی نہیں ہے, خرابیاں رہی ہیں ہمارے تعلقات میں, خراب ہوتے رہیں, صحیح ہوتے رہیں, بس ریسیٹ ہوتا رہے, ہر 2-3-4 سال بعد ریسیٹ ہوتا رہا, نیا فریم ورک ریلیشن شپ کا اسٹیبلش ہوتا رہا. تو سعودی عربیہ بھی پریشر کرے گا پاکستان کو, لیکن پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس پریشر کو لے سکے. ہاں یہ ہے کہ اس کو کمٹمنٹ دی جا سکتی ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. اس معاملہ یہ تو ایک تیسرے ملک کا مسئلہ ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ سعودی عربیہ, اسرائیل اور امریکہ ایک ہی بلاک کا حصہ ہے. لیکن آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ بھی بتاؤں کہ جب 14 یا 15 ستمبر کو ارامکو کا جو پروڈکشن فیسیلیٹی تھی اس پہ حوثی باغیوں کی طرف سے میزائل مارے گئے تھے, جس کا سعودی عربیہ نے الزام ایران پر لگایا تھا. اس کے بعد سعودی عرب نے امریکہ سے مدد مانگی تھی کہ امریکہ ہماری مدد کرے اور ایران میں کوئی ٹارگٹس کو ہٹ کرے یا ایران کو سبق سکھایا جائے. تو سعودی عرب اس پہ ٹس سے مس نہیں ہوا, اور سعودی عرب اور امریکہ ناراض بھی ہوئے. سعودی عرب ناراض ہوا, یہی بے بسی تھی کہ انہوں نے پھر, میں یہ خبر بھی کر چکا ہوں, یہی بے بسی تھی کہ انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو بلایا وہاں پر 18 یا 19 ستمبر 2019 کو وہاں MBS نے بلایا. ہاں اسی دوران میں تو بلایا جب وہ UN جا رہے تھے اس سے پہلے نا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات, چونکہ 3-4 دن امریکہ کی طرف وہ دیکھتے رہے, تو وہ بہت, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ڈرے ہوئے تھے سعودیز. تو انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو کہا بھی کہ آپ ہمارا ان سے کوئی سلسلہ کروائیں. پھر اسی لیے تو عمران خان صاحب نے اتنی بڑی بڑک ماری تھی کہ ہاں. لیکن اس میں وہ خبر, میں نے بھی یہ خبر دی تھی کہ سعودی عرب نے کہا, اور بھی باقی جگہوں سے بھی لیک ہو گئی تھی. تو وہ پھر اس پر سعودی عرب نے اپنی ہزیمت سمجھا اس بات کو نا, تو اس لیے انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں کہا عمران خان کو یہ. تو پھر قریشی صاحب کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو صلح والا معاملہ ہے اور انیشیٹو وہ ہمارا اپنا ہے. تو یہ حالانکہ وہ سعودی MBS نے کہا تھا, اور اسی میٹنگ کے بارے میں بعد میں پھر عمران خان کو پیغام بھی بھیجا, اور میں نے وہ خبر اپنے شو میں بھی دی
کہ زلفی بخاری صاحب کو آپ کو اس میٹنگ میں نہیں لانا چاہیے تھا، اور چونکہ بہت خفیہ اور اہم میٹنگ تھی، تو زلفی بخاری صاحب ایک تو شیعہ ہیں اور دوسرے ایران کے قریب ہیں، تو اس لیے ان کو آپ کو نہیں لانا چاہیے تھا. یہ وجہ ہے کہ اب جتنی بھی میٹنگس ہو رہی ہیں یا جتنے بھی وزٹس ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے، اس کے بعد اس میں زلفی بخاری صاحب 14 دسمبر کو جنم دن. سر بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے ہمارے ٹائم نکالا.